سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دولت کے لالچ میں اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، پھر خود ہی مدعی بن کر قاتل کو ڈھونڈنے لگا۔ اہل خاندان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور درخواست کی، اے موسیٰ، اپنے رب سے دریافت کیجئے قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آیت نمبر 66 میں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اگر میں مذاق کروں۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگ سوال کرنے لگے کہ اللہ سے کہو وضاحت سے بیان کرے گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو بلکہ جوان ہو، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کر ڈالو۔ اس پر بھی وہ آرگومنٹس کرنے لگے کہ اللہ سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا گائے کا رنگ گہرا زرد ہو جو دیکھنے میں آنکھوں کو بھلا اور خوبصورت لگے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی ان کے سوالات ختم نہ ہوئے اور مزید سوال کرنے لگے کہ اس طرح کی ملتی جلتی بہت سی گائیں ہیں، اللہ سے کہو وہ اور گائے کی وضاحت بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے کھیتوں میں نہ جوتی گئی ہو، اور نہ ہی اسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی داغ ہو۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اب تو حق اور سچ بات لے کر آئے ہو۔ پھر انہوں نے گائے کو تلاش کیا، ذبح کیا اور حکم کے مطابق اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا۔ مقتول زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس طرح اللہ نے وہ کچھ ظاہر کیا جو وہ چھپا رہے تھے، اور اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر اعتراضات کرنا، سوالات اٹھانا، بہانے بنانا، آرگومنٹس کرنا ناجائز ہے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جتنے سوالات اور شکوک و شبہات بڑھتے جائیں گے، اللہ کا حکم سخت ہوتا چلا جائے گا۔ حق بات کو منوان قبول کریں بغیر کسی شک و شبے کے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، جب کفار نے کہا، اے ابوبکر، تمہارا نبی کہتا ہے میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر محمد نے کہا ہے تو 100% سچ ہے۔ اسی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی یار غیر جیسا بنائے، آمین ثم آمین۔